بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں ماہ سفر کے پہلے 5 دن جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ بالکل سچا وظیفہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پڑھی۔ ناظرین، امام عالی مقام کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کے سر مبارک کو جب نیزے پر دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے اسی صورت کا ورد جاری تھا۔ ناظرین، ویسے تو ہر دن ہی اللہ تعالیٰ کا مبارک دن ہے، لیکن ماہ سفر کے پہلے 5 دن خاص فضیلت اور عظمت والے دن ہیں۔ تو یہ صورت ماہ سفر کے پہلے 5 دن جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورت ماہ سفر کے پہلے دن 5 دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ سورت پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ضرور کر لے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ سورت پڑھ لیں۔ کسی اور جگہ رہتے ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر کا یا اپنی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر میں یہ سورت پڑھنے کے بعد تصور میں پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ سورت اس کے پڑھنے والے اور جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر سب کچھ تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اس لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسر اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سورت ماہ سفر کے پہلے 5 دن پڑھتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے یہ بہت مؤثر صورت ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول تو یہاں تک ہے اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص کر رزق کے لیے، خلاصی قرض کے لیے دعا کرے تو اگلے ہی دن اس کے قرض کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور ہر صورت میں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ نہیں گزرتا، ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، مطلب 8 دن نہیں گزرتے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص ماہ سفر کے پہلے 5 دن اس سورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ ناظرین، ذکر و اذکار کو، قرآن پاک کی تلاوت کو کبھی نہ چھوڑنا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حالت کو بھی نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پریشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا،
قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا، دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اس لیے ناظرین بڑے اہم دن ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں۔ ناظرین محرم الحرام کے بعد ماہ سفر کا آغاز ہے، اس میں شہدائے کربلا کا چہلم بھی آتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں نہایت قیمتی عمل اور قیمتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان باتوں کو اور اس عمل کو ضرور مکمل سن کر سمجھ کر کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ دن بڑے اہم دن ہوتے ہیں، تو آپ ماہ سفر کے پہلے 5 دن اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہر سال اس عمل کو کسی چیز پر لکھ کر محفوظ کر لیں اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں۔ جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام اور یہ سورت ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس سورت کو پڑھ کر اپنے مقدر سنوار سکے، اپنی مشکلوں کو آسان کر سکیں، اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا سکیں، کیونکہ امام عالی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ امام عالی مقام کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤ، پس وہ مٹی لائے، پھر وہ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام عالی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ فرمانے لگے میرے بیٹے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑی دردناک یہ شہادت ہوئی، اور امام عالی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور امام عالی مقام کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے اور اس وقت دمشق میں تھا، سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا کیا تو نے نہ جانے بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے، اس آیت پر وہ پہنچتا ہے تو بلا شبہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، کہنے والوں میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے، اور امام حسین کا قتل کیا جانا، آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کئی عجیب تر ہے۔ اس لیے ناظرین جو لوگ بھی یہ سورت کہف اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو کچھ بتایا ہے پیچھے میں نے انشاءاللہ رب کائنات ضرور صدقہ حسین کا صدقہ شہدائے کربلا ان کو خالی دامن نہیں بھیجے گا، ان کی جھولیاں آج بھر دے گا۔ اس لیے ناظرین کئی عرصہ گزر گیا، آج بھی میرے امام حسین کا نام زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گا۔ جب دوست احباب ایک بار کمنٹ میں یہ ضرور لکھیے گا
حسین زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے۔ جو امام عالی مقام سے محبت کرنے والے ہیں جو ضرور یہ الفاظ لکھیں گے اور اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ماہ سفر کے پہلے 5 دن یہ سورۃ کہف آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، آپ اپنے گھر میں سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ یہ سورۃ کہف ماہ سفر کے پہلے 5 دنوں میں بھی پورا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی مکمل سمجھیے گا۔ اگر کچھ خیرات کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا انتظام ہو جائے، لنگر کا انتظام ہو جائے تو فابہہ، اگر نہیں تو آپ ویسے بھی اس کو صرف ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ کر اپنے سب گھر والوں، بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو آپ تصور میں گھر کے اوپر بھی دم کر دیں اور بچوں کے اوپر بھی دم کر دیں، اور اس کے اول و آخر آپ نے درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، حضور کی اولاد کا ذکر ہے۔ آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، سب مل کر بھی ایک ہی دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک بندہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سورۃ کہف ہے، اول و آخر درود پاک 9 بار سورۃ کہف پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو صرف ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کریں اور ساری زندگی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس عمل کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی شخص مایوس نہیں ہوا، لہٰذا کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو اسے ضرور مانگ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک اور بابرکت دن کے حوالے سے آپ کی تمام حاجات اور آپ کے تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔